بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. کل کا دن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے بہت ہی اچھا دن تھا. اس میں کچھ ایسے سائنس ملے ہیں، کچھ ایسی وائبس کہ جس کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ شاید بارآور ثابت نہ ہو سکے، اور انتخابات کو ہر صورت میں صاف شفاف طریقے سے ہی کروانا پڑے گا، اور اس میں کسی بھی پولیٹیکل پلیئر کو الیکشن سے باہر رکھنا ممکن نظر نہیں آ رہا. گو کہ کوششیں بہت کی جا رہی ہیں، تگ و دو کی جا رہی ہے، زور آزمائی کی جا رہی ہے، اور گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اور اس میں پیش صرف ایک ہے: مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ نون. ہر جگہ سے کسی بھی ایشو کو، کسی بھی سکینڈل کو، کسی بھی کاروائی، ہر کاروائی کے پیچھے آپ کو نون نظر آئے گی، اور نون کا بھی وہ گروپ جو کہ جڑا ہوا ہے نواز شریف صاحب سے اور مریم صاحبہ کے ساتھ خاص طور پہ جڑا ہوا ہے، وہ گروپ آپ کو بہت زیادہ متحرک نظر آئے گا. اور میں آپ کو بتا دوں، ایک تو عمران خان صاحب نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے ابھی صرف میرے ذاتی علم کی حد تک ابھی انہوں نے صرف 5% بھی وہ باتیں نہیں کی جو وہ جانتے ہیں. اور اگر یہ معاملہ سائفر کا معاملہ جس کو یہ ایشو بنا رہے ہیں، اور جو کہ ایک حقیقت ہے، سائفر ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت رہے گی، اور یہ مسلح افواج کے سربراہان نے، ہماری چاروں مسلح افواج کے سربراہان نے اس سائفر کو تسلیم کیا ہوا ہے. چیف آف آرمی سٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ، ڈی جی آئی ایس آئی، تمام کے تمام نے، ڈی جی آئی بی، تمام کے تمام نے یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک پاکستان کے معاملات میں اندرونی مداخلت کی گئی، اور ایک ایسے سنگین ڈپلومیٹک سطح پہ ایسے سنگین الزامات اور دھمکیاں دی گئیں جو کہ واقعتاً قابل مذمت تھیں. اب اصل یہ ہے جو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ میمو کا ریورس انجینئرنگ کریں. میمو گیٹ آیا تھا، یہ اس کی ریورس انجینئرنگ ہے. اس میں اس پہ سارے کا سارا بلیم یہ تھا کہ ایک میمو لکھوایا گیا ہے پاک فوج کے خلاف، فوج پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور وہ حسین حقانی صاحب اس میں تھے کہ جناب وہ سفیر تھے ہمارے اس وقت پاکستان کے. انہوں نے ایک میمو لکھا ہے، اور میمو زرداری صاحب کی ہدایت پہ لکھا گیا ہے کہ جناب فوج ہمارے ساتھ گڑبڑ کر رہی ہے اور ہمیں فوج سے بچایا جائے. تو یہ جو سائفر ہے یہ بالکل اس کی ریورس انجینئرنگ ہے. اس سائفر میں لکھا ہوا ہے کہ کون تھا وہ باجوہ صاحب. آج عمران خان صاحب نے ایک نام لے دیا ہے، اور انہوں نے نام بالکل کھل کر بیان کر دیا ہے کہ وہ باجوہ صاحب تھے، جنرل باجوہ، جو کہ یہ سازشیں کر رہے تھے اور ایک منتخب حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور باہر بھی، بیرون ملک بھی، امریکہ کو بھی غلط اطلاعات، معلومات فراہم کر رہے تھے. کیونکہ دو ایشو تھے: اقوام متحدہ کا معاملہ، دو ایشو تھے. پہلا معاملہ جو تھا وہ تھا روس اور یوکرائن جنگ، اور روس کا وزٹ عمران خان صاحب کی طرف سے، اور دوسرا تھا عدم اعتماد کی تحریک. عمران خان صاحب نے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بات بالکل کھل کے آ گئی ہے کہ اس میں ڈونلڈ لو نے تو وہ کچھ بیان کیا جو ڈونلڈ لو یعنی کہ امریکی حکام کو جو کچھ بتایا گیا، اور امریکی حکام کو اگر وزیر اعظم نے نہیں بتایا تو پھر کس نے بتایا؟ اور امریکہ کس کو کہہ رہا تھا ڈونلڈ لو کے ذریعے کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہ ہوئی اور عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے؟ وہ کس کو کہہ رہا تھا نتائج بھگتنا ہوں گے، اور کس کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ہٹایا جائے؟ تو ایک ویڈیو بھی آپ کو، ایک آڈیو سنواؤں گا، ویڈیو ہے لیکن آڈیو سنواؤں گا اس کی، وہ آپ سن لیجئے گا. وہ بھی بیان کر رہی ہے بہت سارے کچھ، وہ بھی ایک ایکسکلوسیو ہے، آج کل آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گی. وہ جو آڈیو ویڈیو ہے وہ آپ کو، ویڈیو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن محفوظ ہے، کیمرہ ہر چیز محفوظ کر لیتا ہے. نمبر 1، اعظم خان صاحب، سائفر. پہلے تو ذرا آتے ہیں جی کیا کچھ ہوا سائفر کے معاملے میں. جو گزشتہ دن گزرا اس میں ایک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اس کے بعد جاوید لطیف صاحب وفاقی وزیر، اور جاوید لطیف صاحب کے بعد وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب، پھر آگے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، پھر خواجہ آصف صاحب، پھر خرم دستگیر صاحب، پھر فردوسہ شکابان صاحبہ، اور پھر حمد اللہ خان. یہ لوگ آئے ہیں کل میدان میں اتارے گئے باری باری. جاوید لطیف صاحب نے کہا
کہ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ سائفر کے بعد سمجھ لینا چاہیے نواز شریف جو ہے وہی ایک تگڑا انجن ہے، اسی کو لگانا چاہیے، اسی کو واپس لانا چاہیے، اسی کو اقتدار سونپنا چاہیے۔ اور ابھی بھی لوگ عمران خان صاحب کی طرف پتہ نہیں کیوں دیکھنے، اور سسٹم عمران خان کو کیوں اس کو پکڑ کیوں نہیں رہا۔ یہ جاوید لطیف صاحب کے تھے الفاظ۔ سائفر سے شروع ہوئی، سائفر پہ کہانی ختم ہوئی، اور نواز شریف صاحب کو لاؤ۔ اس کے بعد آتے ہیں مصدق ملک صاحب۔ مصدق ملک صاحب بھی یہی کہتے ہیں سائفر سے کہانی شروع کر کے، اور عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا جی، وہ قومی سلامتی کا سودا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، لہٰذا نواز شریف صاحب کو واپس لاؤ اور عمران خان صاحب کو جیل بھیجیں۔ پھر آتے ہیں حمداللہ خان صاحب JUI، انہوں نے بھی یہی گردان پڑی۔ پھر آتے ہیں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے کہا جی 25 سال عمر قید کی سزا ہے سائفر کی، اور پھر کم از کم وہ رعایت کر دی انہوں نے، ان کے مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا کم از کم 2 سال ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب 25 سال کے لیے گئے۔ خرم دستگیر صاحب آ گئے۔ خرم دستگیر صاحب نے بھی سائفر سے شروع ہوا، سائفر پہ ختم کر دیا۔ خواجہ آصف صاحب آئے، خواجہ آصف صاحب نے پورا 1 گھنٹے کا پروگرام مارا۔ فردوس عائشہ گوان صاحب آ گئے، انہوں نے بھی یہی کہانی سنا دی۔ تو یہ سائفر کا یہ جو سارا اعظم خان صاحب والا ڈرامہ کیا گیا، اعظم خان صاحب والا ڈرامہ اس لیے کیا گیا کہ ماحول بنا کے اتنا پریشر ڈالا جائے سسٹم پہ، ریاست پہ، ریاستی اداروں پہ، حکومتی اداروں پہ، کہ ایک قیامت آ گئی ہے، بس اس قیامت سے جان چھڑوانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ورنہ ہم سب برباد ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیں اور نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں۔ یہ پوری کی پوری داستان ہے اعظم خان کے متنازع مبینہ اس اسکرپٹ کی، جس کا پیرا ڈی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پیرا ڈی کو نہیں بھولنا، پیرا ڈی ایک تاریخی پیرا تھا اس دفعہ 164 کے بیان میں، کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اس کے بعد آپ نے ویڈیو چلانی ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہوا جی کل کا یہ دن۔ اس سے یہ جو ساری میں نے باتیں بتائی ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کے، پاکستان تحریک انصاف کو اٹھا کر سسٹم سے باہر پھینکنے کے تمام حربے ہو گئے ناکام۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سائفر کو لے کے آئے ہیں اور سائفر میں 2 شکار کریں، ایک سائفر عمران خان صاحب آئے میدان میں اور یہ ٹرائل چلے، اس میں جناب باجوہ صاحب بھی جائیں اندر اور باقی صاحب بھی جائیں، اور ہمارے لیے راستہ ہوگا صاف۔ اب اس میں سوائے نون لیگ کے اور JUI کے اور کوئی نظر نہیں آ رہا، جو یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب پھر سائفر پہ آ گئے ہیں۔ اب سائفر پہ اسد مجید صاحب کو انہوں نے سیک کرنا تھا، مریم صاحبہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو سیک کریں اور اس کو جیل میں ڈالیں۔ اس نے یہ جرت کیسے ہوئی، حالانکہ پتہ ہی نہیں تھا سائفر ہوتا کیا ہے، اور ہمیں بھی اس کے بعد ہم نے سمجھا، کیونکہ ہم بھی کوئی عقل کل تو نہیں ہے، ہم نے بھی اس کے بعد سمجھا کہ بھئی یہ سائفر ہوتا کیا ہے۔ سائفر ایک پیپر ہے، ایک سفارتی خط ہوتا ہے، سائفر اسے کہتے ہیں، اور اس میں عام زبان نہیں لکھی جاتی، یعنی کہ اسٹریٹ فارورڈ جو گفتگو ہے عام وہ نہیں کی جاتی، کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، اس میں کنوے کیا جاتا ہے، وہ سفارتی بیگ میں آتا ہے، اس کو کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ پھر آتا ہے دفتر خارجہ، دفتر خارجہ آ کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ پہ وہ اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے، ڈی کوڈ کر کے اس کا ترجمہ کر کے اس کا جو کانٹینٹ ہے اس کے بعد پھر وہ سرکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سائفر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی، یہ ایسے کوئی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں احمق لوگ، کہ سائفر کا جو اوریجنل ہے سائفر وہ محفوظ ہے دفتر خارجہ، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، وہ ٹرانسلیشن جاتی ہے، سرکولیٹ کرتی ہے کہ جناب یہ کچھ چیزیں آئی ہیں، ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اس کو۔ یہ بنیادی چیز جو ہمیں بتائی گئی دفتر خارجہ کی طرف سے، تو لہٰذا یہ کام ہے۔ اور وہ سائفر کبھی بھی عمران خان صاحب نے کہا بھی تھا کہ ہم اس کو پبلک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، مخصوص زبان ہوتی ہے، مخصوص ہوتے ہیں، کوڈز ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ تو ہم دکھا ہی نہیں سکتے، ہم تو اس کے مندرجات بتا سکتے ہیں کہ یہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے کل قوم سے خطاب میں صاف صاف کھری کھری سنا دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ باجوہ کے سسر تھے جو یہ سارے کام کر رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، لندن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جنرل باجوہ ہی سازشی کردار ہیں اس ساری کہانی کے۔ اور انہوں نے کہا کہ لاہور والا افسر، ہمیں بتایا گیا کہ میں نے باجوہ صاحب کو کہا لاہور والا افسر PTI کے لوگوں کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کے ہاتھ PTI کے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میں اس کو بھی تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو
یہ یعنی کہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ بس آپ چھوڑ دیں، پاکستان تحریک انصاف خالی کریں، جو اب کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا اور وہ جنرل باجوہ تھا جو یہ سارے کام کر رہا تھا. پھر روس کا معاملہ آیا اور انہوں نے کہا کہ روس والے معاملے میں کہ یہ ریاست کا فیصلہ تھا، اور یہ تو بلاول بھٹو وزیر خارجہ واشنگٹن میں بیٹھ کے یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ پاکستان کا فیصلہ تھا کہ ہم نے روس کا وزٹ کرنا ہے. پرائم منسٹر نے تو وہ روس کا وزٹ کیا، یہ حکومتی پالیسی تھی، ریاستی پالیسی تھی. لیکن ڈونلڈ کو، امریکہ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو عمران خان صاحب نے خود سے فیصلہ کر لیا. اور کس نے بتایا؟ پھر یہی سوال یہ ہے کس نے بتایا؟ عمران خان صاحب نے کہا یہ باجوہ صاحب نے بتایا. اور کس نے بتانا تھا؟ وہ. اور اس کی وجہ ہے کہ اس کے بعد کانفرنس ہوتی ہے اسلام آباد میں اس معاملے پہ، تو وہ مذمت کرتے ہیں یوکرین جنگ کی جناب باجوہ صاحب، جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی اس کی اس وقت کہ وہ مذمت کی جاتی، کیونکہ ہمارا کوئی لینا دینا کیا کہ ہم کیوں تیسرے کی پرائے کی لڑائی میں ہم اس میں کودیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن انکوائری ایف آئی اے نہیں کرے گا، یہ تگڑی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک منتخب حکومت کو ایک مضبوط معیشت جو اس وقت چل رہی تھی 6% پہ گروتھ تھی اور مزید آگے بڑھ رہی تھی، اس وقت اس حکومت کو گرایا گیا اور کس مقصد کے لیے گرایا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور اس میں بھی جو میمو گیٹ میں حسین حقانی تھے، اس میں بھی حسین حقانی کا ذکر آتا ہے کہ اس کو باجوہ صاحب نے مبینہ طور پہ انگیج کیا تھا، یہ بھی اس میں آتا ہے. تو لہذا خان صاحب نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا. تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور ایک ہی ایشو ہے جی، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹایا جائے. سائفر کر دی، انہیں میں آپ پہ سائفر ہوئی. ایک اور ریلیف بھی کل سپریم کورٹ میں ملا عمران خان صاحب کو، بہت اچھا وائبز آئیں، اور وہ یہ تھا کہ کوئٹہ کے قتل کیس میں ان کو مبینہ طور پہ غلط طور پہ پھنسایا جا رہا تھا، جھوٹا مقدمہ ساری دنیا جانتی ہے. اس کے لیے سپریم کورٹ وکیل کا قتل ہوا، اور اس قتل کے جواب میں عمران خان صاحب پہ قتل کا مقدمہ درج ہوا، اور جناب عطا تارڑ صاحب نے اس کا پہلے ہی بتا دیا تھا. لہذا سپریم کورٹ میں کل کیس تھا اور وہاں پہ یہ ہوا جی، اور اس کا صاف صاف بتا دیا گیا. سردار لطیف کھوسہ صاحب وکیل تھے، اور جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس نقوی صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں وہ وہاں پہ تھیں. 3 ممبرز بینچ تھا، اس فل بینچ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. اور بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آئیں کورٹ روم میں، یہ فوجداری کیس ہے، کرمنل کیس ہے، اس میں ایکیوزڈ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جو پیٹیشنر ہے، جو ملزم ہے، جس پہ الزام لگا اس کو ضروری ہوتا ہے. لہٰذا وہ سب سے پہلے عدالت میں آئیں، اس کے بعد پھر ہم کیس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کے بعد پھر کیس آگے بڑھایا جائے گا. لہٰذا عمران خان صاحب کا کم از کم کوئٹہ کی حد تک تو بہت بڑا ریلیف سپریم کورٹ سے ملنے والا ہے، کیونکہ بہت زیادہ مس یوز کیا جا رہا ہے اختیارات کا، اور 200 مقدمات صرف عمران خان صاحب پہ ہیں، اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں پہ بھی بے شمار مقدمات اس وقت چل رہے ہیں. تو بہرحال جی قصہ مختصر یہ کہ سائفر کو ایک بار پھر زندہ کرنے کی کوشش کی گئی. عمران خان صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح سنا دیا، 2 ٹوک انداز میں انہوں نے بتا دیا کہ آئیں میدان میں، لیکن تحقیقات کوئی بڑا فورم کرے تو ہم بھی آئے کے بتائیں گے کہ اس میں ہوا کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے کافی بھاری بھرکم ڈنڈا آ گیا ہے، اور امریکہ کی طرف سے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بالکل صحافیوں کے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم پاکستان میں صاف شفاف انتخابات دیکھنا چاہتے ہیں، اور جمہوریت کا مطلب ہی الیکشن ہے اور صاف شفاف ہیں، اور ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، جو آئے گا اس کو ہم ویلکم کریں گے، اس کے ساتھ پاکستان کام کرے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنیادی انسانی حقوق، آزادی اظہار، میڈیا کی آزادی، جمہوریت کی آزادی، جمہوری اصولوں کی آزادی، جلسے جلوس کی آزادی، یہ سب لازمی تقاضا ہیں صاف شفاف الیکشن کا اور جمہوریت کا. لہذا یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک اور بھی مذمت کی، اور وہ ہے قرآن مجید کی بے حرمتی، قرآن مجید کو نظر آتش کرنا، نعوذ باللہ. ان سب کو اس میں بھی انہوں نے پہلی دفعہ کھل کر کہا ہے کہ یہ قابل مذمت اقدام ہے، یہ گھناؤنا عمل ہے، اور کسی بھی مقدس کتاب کو، کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. اور قرآن مجید ایک ہولی بک ہے، اور اس ہولی بک کی بھی احترام اور حفاظت کرنی چاہیے. تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.